السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے ہیں محترم جناب قاری محمد جرجیس انصاری صاحب بمقام نمرہ مسجد نارت ناظم آباد کراچی، برقع 18 جنوری سن 2008۔ موضوع ہے تفسیر سورۃ فاتحہ۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواہ البخاری فی کتاب الصلاة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ جمعہ کا دن عطا فرمایا، جو ہفتے کی عید کہلاتا ہے، اور اس دن کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام پر کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، لیکن جمعوں کے نام پر پوری ایک سورت کا نزول فرمایا، سورۃ الجمعہ۔ جمعہ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عقل مند اور دانش مند انسان وہ ہے جو جمعہ کا خطبہ لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر دے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اس سورت کی جو بھی تعبیر و تشریح میں کرنے جا رہا ہوں، میری زبان سے جو نکلے وہ حق ہو، اور کہنے والے اور سننے والوں سبھی کو اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرما۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی سورت اللہ رب العالمین نے نہ تو تورات میں نازل کی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ بڑی جامع سورت ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ سب سے پہلا نام یہی ہے کہ سورت کا سورۃ الفاتحہ۔ فتح یفتح کے معنی عربی میں کھولنے کے ہوتے ہیں، چونکہ قرآن جب ہم پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سورت ملتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ایک دوسرا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، دم کرنے کی صورت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ایسا آیا جو نفسیاتی مریض تھا، یا جس کے اوپر جن و عصیب کا کوئی اثر تھا، تو آپ نے اس کے سامنے وہ تمام طریقے نہیں اپنائے جو آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں جو رائج ہیں۔ اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، لوبان سلگایا جاتا ہے، اور ہمارے ہندوستان کی طرف آئیے تو قرآن کی آیتوں میں جب فرعون اور ابلیس کا جہاں لفظ آتا ہے اس کو لکھ کر پرچے پر جوتے اور چپل مارتے ہیں اس کے اوپر، کہ کسی طریقے سے ابلیس یا شیطان کا اثر اس کے اوپر سے نکل جائے، اور وہ قرآن کی آیتوں کو باقاعدہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ابلیس اور فرعون کا لفظ آ رہا ہے اس لیے میں اس کو جوتے مار رہا ہوں، قرآن کی آیت کو جوتے نہیں مار رہا ہوں، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ طریقہ آپ نے نہیں اپنایا، بلکہ آپ نے اس کے اوپر دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا، سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت فرمائی، آیت الکرسی پڑھی آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے چاروں کل
قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان کی آپ نے تلاوت کر کے اس کو دم کیا. سورۃ الرقیہ دم کرنے کی صورت. کہیں کسی حدیث سے آپ یہ مسئلہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو قرآن کی آیتیں لکھ کر دی ہوں اور کہا ہو کہ اس کو تو اپنے گلے میں لٹکا لے. بلکہ بخاری کی حدیث تو ہمیں یہاں تک ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے گلے میں دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا من الواہنۃ یا رسول اللہ، کمزوری کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے. آپ نے فرمایا یہ تجھے اور زیادہ کمزور کرے گا. بخاری کی ایک دوسرے روایت میں یہاں تک ہے لو مت علی ھذا، ماتا یموتو بھی آتا اور ماتا یماتو، سمیا سے بھی اور نظرہ سے بھی، متا بھی پڑھ سکتے ہیں اور متا بھی. لو متا یا لو متا علی ھذا لن تدخل الجنہ، اگر تو اس حال میں مر گیا کہ یہ تعویذ تیرے گلے میں لٹکا رہا تو کبھی جنت کا دروازہ نہیں دیکھے گا. لن تدخل الجنہ، عربی زبان میں لن جب آتا فعل مضارع پر تو جملے میں تاکید پیدا کر دیتا، یعنی تو ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے مسند احمد کی، اگر تو اس حال میں مر گیا کہ یہ تعویذ یہ قرآن کی آیت تیرے گلے میں لٹکی رہی تو میں محمد رسول اللہ تیرا جنازہ نہ پڑھائے گا، یعنی میں تمہارا جنازہ نہ پڑھاؤں گا. اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر یہ چیز شرک نہ ہوتی تو اللہ کے رسول اتنے تاکید کے ساتھ یہ جملے نہ فرماتے. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے اپنے گلے میں کوئی بھی چیز لٹکائی عقیدے کے طور پر، کوئی بھی چیز لٹکائی عقیدتاً تمیمتاً، کوئی بھی چیز، فقد اشرک، وہ شرک کیا. اور قد جب فعل ماضی پر آتا ہے تو گویا وہ کام ہو چکا، قد لعبا وہ کھیل چکا، قد ذہبا وہ جا چکا، قد شربا وہ پی چکا، فقد اشرک وہ مشرک ہو چکا. تو اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الرقیہ، دم کرنے کی سورت. اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الشفا. لیکن شفا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اپنے گلے میں لٹکا لے. حکیم کی بتائے ہوئے طریقے پر جب تک آدمی اس دوا کو استعمال نہیں کرے گا دوا فائدہ نہیں کرے گی. قرآن کا نازل کرنے والا حکیم اللہ رب العالمین ہے. اس قرآن کو ہمیں ویسے پڑھنا ہے جیسے اس حکیم نے اور اس حکیم کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا. ڈاکٹر نے 3 کیپسول دیے، صبح دوپہر شام کھا لینا. اب آپ کو کیپسول میں بڑی شفا ہے، اس کو کپڑے میں لپیٹ کے گلے میں لٹکا لیجیے، شفا نہیں ملے گی. اس لیے کہ ڈاکٹر نے آپ کو لٹکانے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ ڈاکٹر نے یہ چیز آپ کو جو دی ہے وہ کھانے کے لیے دی ہے. اور جب تک آپ اس طریقے سے استعمال نہیں کریں گے جو ڈاکٹر نے بتایا ہے فائدہ نہیں کرے گا. اسی طریقے سے قرآن شفا ہے، لیکن قرآن کو گھول کر پی لینا یہ شفا کا نام نہیں ہے. قرآن کو گلے میں لٹکا لینا یہ شفا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور کس طریقے سے بتایا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں قرآن 1 مہینے میں، آپ نے فرمایا 1 مہینے میں مکمل کر لیا کرو، پڑھ لیا کرو. کہا اللہ کے نبی میں تو اس سے بھی پہلے پڑھ سکتا ہوں، بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں. فرمایا تب تم 20 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرو. کہا اللہ کے نبی میں اس سے بھی پہلے قرآن پڑھ سکتا ہوں. فرمایا تب تم 10 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو. کہا اللہ کے نبی میں اس سے بھی پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اس سے بھی پہلے ختم کر سکتا ہوں. فرمایا تب تم 1 ہفتے میں قرآن مکمل کر لیا کرو. کہا اللہ کے نبی میں اس سے بھی زیادہ پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں اور میں اس سے بھی پہلے ختم کر سکتا ہوں. کہا تب تم 3 دن کے اندر قرآن پڑھ لیا کرو. کہا اللہ کے نبی کیا میں اس سے بھی پہلے ختم نہ کر لوں؟ میں تو اتنی زیادہ تلاوت کرتا ہوں کہ میں روزانہ 1 قرآن تلاوت کر سکتا ہوں، 1 قرآن مکمل کر سکتا ہوں. فرمایا عمر تم 3 دن سے پہلے قرآن کو مکمل نہ کرنا، ورنہ قرآن کو سمجھنا تم سے مشکل ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق عرب کے رہنے والے ہیں، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. وہ 3 دن سے پہلے ختم کریں تو اللہ کے نبی ان کو منع کر رہے ہیں کہ تمہاری سمجھ سے باہر ہو جائے گا. ہمارے یہاں کا ملا مولوی 1 دن میں شبینہ کر لیتا ہے، 1 رات میں پورا قرآن ختم کر لیتا ہے، اور راجدھانی ایکسپریس چلائی جاتی ہے. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. قرآن شفا ہے. اچھا قرآن کا لفظ پر غور کیجئے کیا ہے. قرآن قرأ یقرأ کے معنی عربی میں ہوتا پڑھنا. یہ ہے قرآن، اسی سے مشتق ہے جس کے معنی ہی ہوتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب. قرآن کا یہ لفظ قرآن ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ یہ قرآن دنیا میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، تلاوت کے لیے آیا ہے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم چل تو جھوٹا کہ میں جھوٹا، تو سچا یا میں سچا، چل مسجد کے اندر قسم کھا کے دیکھتے ہیں اور ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے یہ قرآن. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا. قرآن آیا ہے اس کی تلاوت کی جائے.
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ یہ تلاوت کیا ہے؟ تلاوت کیا ہے؟ اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ اتل ما اوحی امپیریٹو سینٹینس فعل امر ہے، اے نبی آپ پڑھیے۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے نبی پڑھتے نہ تھے یا قرآن کو چھوڑے بیٹھے تھے، پھر بھی حکم دیا جا رہا اور نبی کے ذریعے امت اسلامیہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ عربی زبان میں تلاوت کو بھی سمجھتے چلو گرامر کے لحاظ سے، عربی میں تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ عربی میں تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن کی تلاوت، تلا یتلو تلاوت سے مشتق ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ اپنے آپ کو قرآن سے آگے نکالنے کی کوشش نہ کرو، جو قرآن نے کہا بس اس پہلے پڑھو پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ سعودیہ میں جائیں تو ان سے پوچھنا کہ تمہارے ہاں کوئی اونٹ کے بچے کو تلون بھی کہا جاتا ہے؟ عرب کے اندر آج بھی ایک اونٹ پایا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹنی کے پیچھے پیچھے جو بچہ چلتا ہے اس بچے کو تلون کہتے ہیں۔ تلون، یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ماں جہاں چارہ چرتی ہے وہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ماں آگے جا رہی اونٹنی تو بچہ اس کے بالکل پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ کوئی خطرناک جانور کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کر لے۔ عرب کے لوگ اس بچے کو جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کو کہتے ہیں تلون۔ اسی تلون سے تلاوت کا لفظ مشتق ہے۔ جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا اور خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، تم بھی قرآن کے اسی طریقے سے پیچھے پیچھے چلو، دنیا کی ساری بدماش قوموں سے تم محفوظ رہو گے۔ یہ ہے تلاوت کا معنی، یہ ہے تلون کا مفہوم، اسی سے بنا تلاوت۔ اتلو ما اوحی، قرآن پڑھنے کے لیے بھی نہیں آیا، معاف کیجیے گا، قرآن تلاوت کے لیے آیا، یعنی پڑھ کے سمجھو۔ یہ آیت ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہی ہے؟ انگلش میں تمہارے پاس کہیں سے ٹیلی گرام آ جائے، تم اس کو انگلش جانتے نہیں ہو، پریشان ہو جاؤ گے یہ ٹیلی گرام کہاں سے آیا، آپ کی رات کی نیندیں اڑ جائیں گی کہ یا اللہ یہ ٹیلی گرام کہاں سے آیا، کیا معاملہ ہے، کہیں مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا پلان و منصوبہ تو نہیں۔ جب تک آپ انگلش جاننے والے سے اس ٹیلی گرام کو پڑھوا نہیں لیں گے تب تک آپ کو چین نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، قرآن کے اندر بھی 6666 قرآن کی آیتیں یہ ٹیلی گرام سے، آپ کو اطمینان نہیں ملنا چاہیے جب تک کہ آپ ایک یا دو آیتوں کو اپنے عالموں سے سمجھ نہ لو، اپنے علاقے کے علماء سے سمجھ نہ لو اور اس کی تشریح نہ جان لو۔ آپ کو بھی رات میں نیند نہیں آنی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ آیت ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہی ہے اور کس چیز سے ہم کو روک رہی ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، شفا کی سورت۔ اس کو پڑھیے اور دم کر سکتے ہیں آپ، اپنے اوپر اتنی اجازت ہے۔ پانی پر پڑھ کر دم کرنے کی جو روایتیں آتی ہیں وہ صحیح حدیثوں سے خارج ہو جاتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کھانے اور پینے کی چیزوں میں پھونک مت مارو۔ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پانی پر بھی دم کر کے پانی کو پینے کا ثبوت صحیح نہیں ہے۔ صرف آپ اپنے اوپر دم کر سکتے ہو، قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کریے، لٹکانے کا حکم نہیں ہے۔ اس سے دو فائدے ہیں، ایک تو وہ صورت بھی آپ کو یاد ہو جائے گی اور دوسری یہ کہ آپ اس کو اپنا وظیفہ بھی بنا سکتے ہیں چلتے پھرتے۔ اور جو آپ لٹکاتے ہیں ان سے آپ پوچھئے، آج وہ تعویذ پہنے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب بھی وہ کر رہے ہیں، لیٹرین میں بھی اسی کو لے کے جا رہے ہیں اور آج گالیاں بھی اس کو پہن کے وہ دے رہے ہیں۔ یہ قرآن کی بے حرمتی اور قرآن کا مذاق ہے قرآن کے ساتھ۔ اس سورت کا ایک نام سورہ سبع مثانی بھی ہے، اس کا ایک نام سبع مثانی، اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، پورے قرآن کی ماں۔ حقیقت ہے یہ سورت پورے قرآن کی ماں ہے۔ دنیا میں کیا کچھ ہوا اور ہو رہا ہے ہوگا یہ سارا خلاصہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور پورے قرآن کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے اجمالاً اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر موجود کر دی ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی ساری قوموں کا خلاصہ قرآن میں، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کے بے میں۔
اور بے کا پورا خلاصہ بے کے نقطے میں، کیونکہ بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اور پورے قرآن کی یہی دعوت ہے کہ تمہارا رب بھی ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو. یہ بے کا ایک نقطہ بتلا رہا ہے ہمیں. میرے بھائیوں، قرآن بڑی علمی کتاب ہے جس کا ایک نقطہ بے کے نیچے نقطہ ہے. وہ نقطہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس نقطے کے اندر موجود ہے. اس نقطے سے لے کر بے کے بے سے لے کر اور والناس کی سین تک آپ کو توحید کی دعوت ملے گی. آپ کو توحید، قرآن کا 2/3 حصہ توحید سے بھرا پڑا ہے. توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر سمجھوتا کر لیا، میرا آدمی آپ کے پاس آیا، آپ واپس مت کرنا، آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا، میں واپس کر دوں گا، ٹھیک ہے. بڑے دب کے سمجھوتا کیا اللہ کے رسول نے، مصالحت کی، ٹھیک ہے. حضرت علی سے آپ نے فرمایا کاٹ دو، سہیل کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ، نہیں محمد ابن عبداللہ، کاٹ دو محمد رسول اللہ. حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا. آپ نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ. آپ نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا، کیونکہ جو کافر تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر جن کا امیر بن کے آیا تھا صدر سہیل، اس کو یہ برداشت نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ لکھا جائے. کہا جب میں رسول ہی مان لوں تو جھگڑا کس بات کا ہے. سمجھوتا کیا، لیکن توحید پر جب سمجھوتا آیا کہ 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، 6 مہینے ہم آپ کی معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، تو آپ نے صاف کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. نہیں کریں گے توحید پر سمجھوتا. نہیں، سمجھوتا وہاں ہے، توحید پہ سمجھوتا نہیں، مصالحت نہیں. اس سورت کا ایک نام ہے سورہ سبع مثانی. سبع مثانی کے معنی بار بار پڑھی جانے والی سورت. یہ سورت جو ہے سورہ فاتحہ، یہ بار بار پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کے کسی بھی پارے کا حصہ نہیں بنایا ہے. آپ غور کر کے دیکھیے گا، پوچھو سورہ فاتحہ کس پارے میں، اس کا صحیح جواب کوئی نہیں دے پائے گا. اس لیے کہ پہلے پارے کی شروعات، پہلے پارے جس پارے کا نام جو ہوتا ہے وہ اس کی شروعات اسی نام سے ہوتی ہے. جیسے پہلے پارے کا نام ہے الف لام میم، کیونکہ اس کی شروعات الف لام میم سے ہو رہی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دوسرے پارے کا نام ہے سیقول، اس کی شروعات سیقول سے ہو رہی ہے، سیقول صفحہ. تیسرے پارے کا نام ہے تلک الرسل، اس کی شروعات تلکا سے ہو رہی ہے. چوتھے پارے کا نام ہے لن تنالو، اس کی شروعات لن تنالو سے ہو رہی ہے. 5ویں پارے کی شروعات والمحسنات سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا نام وہی ہے. آپ ہر پارا پڑھیے، اس کے نام کی شروعات اسی نام سے ہو رہی ہے. اور آخری پارے کا نام ہے عما یتسالون، اس لیے کہ اس کی شروعات عما سے شروع ہو رہی ہے اور والناس میں ختم ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی یہ سورت کسی پارے کا حصہ نہیں ہے، یہ بار بار پڑھی جاتی ہے قرآن میں، لیکن قرآن کے کسی پارے کا حصہ نہیں ہے. آپ دیکھیے 114 سورتوں میں اس کو بھی شامل کیا گیا. اللہ اکبر. اب آپ کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس کے بعد میں آپ پڑھیں گے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر. دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اب آپ انا اعطینا نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کوئی دوسری سورت پڑھ رہے ہیں. 4 رکعت میں اگر آپ نے سنت پڑھی ہے، چاروں میں آپ الگ الگ سورت پڑھیں گے. لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کو آپ چاروں رکعتوں کے اندر پڑھیں گے. اس کو آپ بدل نہیں سکتے. پہلے یہ، بعد میں کوئی دوسری چیز، بعد میں کوئی دوسری سورت. ہمارے بہت سے بھائی دلیل دیتے ہیں کیا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ. اس کو وہ فٹ بٹھاتے ہیں سورہ فاتحہ کے اوپر. جب سورہ فاتحہ بھی تو قرآن ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ. میں یہ سوال انہی سے کرتا ہوں، فجر کی نماز تمہارا مولوی پڑھاتا ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو تم خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تم پیچھے سنتیں کیوں پڑھ رہے ہوتے ہو؟ تم پیچھے سنتیں کیوں پڑھ رہے ہوتے ہو؟ اذا کا لفظ تو عام ہے، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تب خاموش ہو جاؤ. جب کوئی مر جاتا ہے اور کرائے کے ٹٹوؤں کو، ٹھیکیداروں کو بلا کر تم قرآن خوانی کرتے ہو، ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہو. جب ایک پڑھے تو سب کو سننا چاہیے. وہاں تمہارے 30 ساتھی 30 پارے کیوں پڑھتے ہیں، کیوں شور کرتے ہیں؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، تو ایک پڑھے سب خاموش ہو جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی سائد کے اوپر تمہارا بھی عمل نہیں ہے. اب رہا تم ہمارے ساتھ یہ سوال کرتے ہو کہ تم سورہ فاتحہ امام کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ ہمارے پاس یہ آیت دلیل ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا. اس لفظ پہ غور کرنا، 7 آیتیں الگ دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں،
والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا. 7 آیتوں کا تذکرہ الگ اور قرآن کا تذکرہ الگ. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے ایک ایسا قرآن دیا جس میں 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. والقرآن العظیم، اور قرآن دیا. پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ. اس نے یہ نہیں کہا کہ جب سورہ فاتحہ یا 7 آیتیں پڑھی جائیں تب تم خاموش ہو جاؤ. الحمدللہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. سبع مثانی پڑھی جاتی ہے تو ہم امام کے پیچھے بھی دہرا لیتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں. یہ ہماری دلیل ہے میرے بھائیوں. حالانکہ اس کو اس کے شان نزول سے بھی کاٹا جا سکتا ہے جو تم ہم پر تھوپتے ہو. اور اسی لیے حضرت عبادہ ابن صامت کی وہ حدیث اٹھاؤ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی. وعن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. لا صلاۃ لا نفی جنس، لا صلاۃ تمہاری کوئی نماز نہیں. جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، ایسے ہی لا صلاۃ تمہاری کوئی نماز قبول ہے ہی نہیں. کب تک؟ تب تک لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جب تک کہ اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھ لی جائے، جب تک اس نماز کے اندر ام القرآن پورے قرآن کی ماں یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کر لی جائے. ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں لا جو ہے وہ نفی کمال کے لیے ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی، نفی کمال یعنی مکمل نہیں ہوتی ہے. چلو اللہ کا شکر ہے ناقص تو تم بھی مانتے ہو، ناقص نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو مسجد کے اندر. اللہ کے نبی کو من جانب اللہ فراست ایمانی سے نوازا گیا تھا، اس لیے آپ جانتے تھے کہ لوگ وضو پر اعتراض نہیں کریں گے، سونے کی دعا پر اعتراض نہیں کریں گے، کھانے پینے کے معاملے میں اعتراض نہیں کریں گے، لیکن میری نمازوں کو بدل دیں گے. اسی لیے آپ اپنی زندگی میں کہہ کر گئے صلو کما رأیتمونی اصلی، اور لوگوں تم نماز ویسے پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. آپ غور کر کے دیکھیں کسی کو وضو بنا کے آیا، ارے پہلے تو نے ہاتھ دھلا پھر کلا کی پھر ناک میں، ایسا وضو کیوں بنایا؟ کہے گا کہ جناب محمد رسول اللہ نے وضو کا یہی طریقہ بتایا. پوچھو مسجد میں داخل ہوا کون سی دعا پڑھا؟ کہے گا اللہم تعالی ابواب رحمتک. یہ دعا تو نے کیوں پڑھی؟ کہے گا اللہ کے نبی نے یہی دعا سکھلائی. مسجد سے نکلتے وقت تو نے اللہم انی اسألک من فضلک کیوں پڑھی؟ کہے گا اللہ کے نبی نے مجھے یہی دعا سکھلائی. ساری چیزوں پر وہ نبی کا نام لیتا چلا جائے گا. اس سے پوچھو ابھی تو نماز پڑھ کے آیا، ناف کے نیچے نیت باندھی، رفع الیدین نہیں کیا، آمین زور سے نہیں بولا، ایسی نماز تو نے کیوں پڑھی؟ وہ کہے گا کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے مجھے ایسی ہی نماز بتائی. ساری دعاؤں پر ٹائٹل محمد رسول اللہ کا، لیکن نماز کے معاملے میں جب آئے گا تو کہے گا چاروں طریقے برحق ہیں، چاہے جیسے پڑھ لو. میرے بھائیوں، میرے نبی اپنی امت کو 4 فرقوں میں بانٹنے نہیں آئے تھے بلکہ آپ جوڑنے کے لیے آئے تھے. ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹ جاؤ. صاحب کا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا. تم سب اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو. ہمارا مولوی کہتا ہے 4 امام، چاروں برق کسی بھی امام کی مان لو. قرآن کہہ رہا ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو. ہمارا مولوی کہتا ہے 4 ہیں، کسی ایک کی بات مان لو. تصور کیجئے قرآن کی آیتوں کا کیسا مذاق اڑایا جا رہا. سبع مثانی بھی ہے یہ، اور اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الصلاۃ. اس سورت ہی کو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے نماز کہہ دیا ہے. مسلم پڑھیے آپ، اس سورت کو رکوع اور سجدے کو نہیں، اس سورت ہی کو نماز کہا ہے. اٹھائے مسلم کی وہ حدیث قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا، کیا فرماتا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا بانٹ دیا ہے. اللہ نے اسی کو نماز کہا، سورہ فاتحہ کو نماز کہا. اور کیا کہا کہ میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا بانٹ دیا ہے. آدھی نماز میرے لیے، آدھی نماز بندے کے لیے. پھر کہا اذا قال العبد
الحمدللہ رب العالمین قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے مطلب کیا ہوا؟ اگر امام کے پیچھے آپ کہیں گے نہیں، خاموش رہیں گے تو اللہ بھی نہیں کہے گا. اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا فرشتوں سے حمیدنی عبدی، فرشتوں گواہ بن رہو میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ چپ چاپ کھڑا رہے گا تو اللہ بھی خاموش، کچھ نہیں کہے گا فرشتوں سے. یہ حدیث بھی ہمیں بتلا رہی ہے. اور نماز کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ سورہ فاتحہ کو کہ نماز اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، میں نے اپنی نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. اور الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ کہتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ تین آیتیں تو اللہ کے لیے ہو گئیں. چوتھی آیت بیچ والی چھوڑ دو، بعد میں بتاؤں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے آ جاؤ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تینوں آیتیں بندے کے لیے. اس میں بندہ اپنا سوال رکھ رہا ہے اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم. بندہ مانگ رہا ہے اللہ سے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا. جنہوں نے مانگا ان کو صراط مستقیم مل گیا. جو گونگے بہرے کھڑے ہیں وہ ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں بیچارے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. صراط مستقیم ہم کو بتا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے اپنے انعامات سے نوازا، یعنی شہداء کے راستے پر اور صالحین کے راستے پر، نبیوں کے راستے پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا، جو تیرے غضب سے تباہ و برباد ہو گئے. اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو وہ ساری چیزیں دی جو اس نے مانگی. تین آیتیں اللہ کے لیے، تین آیتیں بندے کے لیے. بیچ والی آیت بھائی آدھی آدھی ہے تو اگر اس کو بندوں سے جوڑتے ہو تو چار یہاں ہو جائیں گی، اور اگر اس کو اللہ سے جوڑتے ہو تو چار ادھر ہو جائیں گی. جبکہ اللہ نے کہا آدھی آدھی بانٹی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبد سے پہلے ایاک کا کاف مفعول کو پہلے لایا جا رہا ہے، اور جب مفعول پہلے آ جائے تو حصر کا معنی پیدا ہو جاتا جملے کے اندر. اب معنی یہ ہوگا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نعبدو کا و نستعینو کا، لیکن کاف کو پہلے لائے نعبدو سے. اب کیا پڑھا گیا؟ ایاک نعبدو. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. عبادت تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے اور مدد بھی تیرے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں طلب کرتے. یہ اس کا ترجمہ ہوا ہے. اب دیکھیے عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ. اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے جائیں تو میری مدد کرتا جا. آدھی آیت اللہ کس سے تعلق رکھتی ہے اور آدھی آیت بندے سے تعلق رکھتی ہے. ہو گئی 3.5 7 آیتوں میں اللہ نے کہا کہ آدھی نماز میں نے اپنے لیے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی بانٹ دی ہے، اور اللہ نے اسی کو نماز کہا ہے سورہ فاتحہ کو. اب خود فیصلہ کر لو، مجھے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ نماز میں نماز ہی کو نہ پڑھے اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی خود فیصلہ کرو. یہی نماز ہے، اور نماز اس کا نام ہی سورۃ الصلاۃ ہے. اور صلاۃ میں نماز میں بندہ نماز ہی کو نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی وہ خود فیصلہ کر لے. ہمیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کئی نام تھے سورت کے، اور بھی نام ہیں. اب آئیے اس کی جملے پر. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ تمام کا جو لفظ آ رہا ہے وہ الف لام استغراقی ہونے کی وجہ سے غرق ہے، ڈوبی ہوئی ہیں ساری تعریفیں. جیسی بھی تعریف ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کی مستحق ذات صرف اللہ کی ہے. کیوں؟ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، وہ دونوں جہان کی، سارے عالم کی پرورش کرنے والا ہے. رب الانس نہیں کہا، رب الجن نہیں کہا. اور اس نے اپنے نبی کو اسی وزن پر بٹھایا. رب العالمین اپنے آپ کو کہا تو اپنے نبی سے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. عرش پہ رب العالمین ہے تو فرش پہ رحمت للعالمین ہے. ایسی رحمت جو سارے عالم کے لیے. میں جس طریقے سے درندوں، پرندوں، چرندوں، حیوانات و جمادات سب کو کھلاتا اور پلاتا ہوں اور ان کی پرورش کا نظام چلاتا ہوں،
اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے اور پلاتے تو نہیں ہیں، رحمت بن کر گئے، آپ یہودی اور عیسائیوں کے لیے بھی رحمت بن کر گئے، اور رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا، اور یہاں تک انکا لعلی خلق عظیم، لا انکا لالا، انا تو خود ہی تاکید کے لیے آتا ہے، اور انا کی خبر پر جب لام داخل ہو جائے تو اور تاکید، انکا لالا خلق عظیم، آپ سے بڑھ کر اخلاق والا دنیا کی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، سب سے بڑے اخلاق پر آپ فائز ہیں۔ اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں، عباد، میری بیٹی زینب کے قاتل، حاملہ تھی میری بیٹی اور تیر تو نے مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا اور حمل ثابت، لیکن تو میرے دربار میں آیا ہے، میری چوکھٹ پہ تو نے معافی مانگی ہے، میں نے اپنی ذات اور خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، اذهب اذهب اذهب، جا 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 احبار، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دینے والا کس اخلاق پر فائز ہوگا، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ جبکہ کنٹرول تھا، پاور تھا، حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور مکہ فتح ہو چکا تھا، آپ کے پیروں کے تلے مجرمین کھڑے تھے، جس کو چاہتے آپ قتل کروا دیتے، لیکن آپ نے جب طاقت آپ کے ہاتھ میں آئی تب آپ نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ مجبوری میں تو سبھی معاف کر دیتے ہیں، میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے اس کے خلاف مقدمہ لڑنے کی، چلو صبر کر لیتا ہوں، مجبوری میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے، طاقت ہوتے ہوئے صبر کرنا اور معاف کر دینا۔ رب العالمین کہا اس نے کہ وہ اللہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو رب العالمین، وہ انسان ہی کی پرورش نہیں کرتا۔ آپ اس نظام پر غور کیجیے آپ کہ انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اس کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی، انسان کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہوا، پانی، کھانے پینے کی چیز، سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے ہوا۔ انسان کو آکسیجن، سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہوا کو اللہ نے وافر مقدار میں پیدا کر دیا، اور اتنی وافر مقدار میں پیدا کیا کہ وہ 1 منٹ کے لیے بھی اگر ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی اجیرن بن جائے۔ اس کے بعد میں انسان کھانا کھائے بغیر تو 2-3 دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پیاسا رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہوا کے بعد سب سے زیادہ اس نے پانی کو بھی اس کثیر مقدار میں پیدا کر دیا کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ 1 حصہ ہے اور 3 گنا زیادہ اس سے پانی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے خشکی کا حصہ 1/4 ہے اور 3 حصے اس کے 3 حصے زیادہ پانی ہے۔ اس کے بعد کھانے اور پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو زمین کو اللہ رب العالمین نے اناج اور گلے کی پیداوار کا مسکن بنا دیا ہے کہ یہاں سے نکلے، یہاں سے اگے اور آپ اس کو کھائیے اور پیجیے۔ کس طریقے سے وہ نظام چلا رہا ہے تربیت کا، کس طریقے سے وہ رب ہے وہ پرورش کا نظام چلا رہا ہے۔ تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا، اللہ تیری ماں کے پیٹ میں تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں چل رہی تھی، اور اللہ تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیٹ بنا رہا تھا، تیرا دل بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں، تیرا دماغ، تیرا بھیجا بنا رہا تھا۔ ہاں 9 مہینے اس اندھی کوٹھری کے اندر بھی جہاں تو مجبور تھا، لیکن غذا کا انتظام وہاں پہنچاتا رہا، اور ابھی وہ جانتا ہے کہ باہر جب تو آئے گا تو تو ابھی آتے ہی فوراً کھانا پانی نہیں کھا سکتا ہے، دانا نہیں کھا سکتا ہے۔ جیسے ہی تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اللہ نے تیری غذا کو تیری ماں کی پستان کے اندر پہلے سے موجود کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کی، سارے عالم کی پرورش کرنے والا ہے۔ اور یہ نظام صرف وہ انسان کے ساتھ نہیں، اتنی عقل اللہ نے ایک بلی کو بھی دی ہے، جب اس کے بچہ جننے کا وقت آتا ہے تو بلی بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں کتے آ کر میرے بچوں کو مار نہ ڈالیں، کتے آ کر میرے بچوں کو قتل نہ کر میں کھانا جائیں، وہ تنہائی کی جگہ تلاش کرتی ہے اور ایسی جگہ بچے جنتی ہے جہاں اس کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ میرے بھائیوں، وہی مرغی ہے آج جو بلی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے، لیکن وہ انڈوں پر بیٹھی اور انڈوں سے بچے نکلے، اب اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ وہی مرغی جو بلی کو دیکھ کر بھاگتی تھی، آج بلی کو سامنے دیکھتی ہے وہ میرے بچے کو کھا جائے گی، تو وہ آج اپنے پروں کو پھیلا کر بلی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی ہے۔ تصور کیجئے یہ پرورش کا نظام کون چلا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کی پرورش کرنے والا ہے، اور اس کے باوجود کوئی رب کی توحید کو نہ سمجھے تو اس سے بڑا بدقسمت پھر کون ہے؟
ماں کے پیٹ کے اندر پرورش کا نظام وہ چلائے، انگلیوں کے پور وہ بنائے، پیروں کی انگلیاں وہ بنائے، چلنے والے پیر وہ بنائے، پکڑنے والے ہاتھ وہ بنائے، دیکھنے والی آنکھ وہ بنائے، سوچنے والا دماغ وہ بنائے، کمپیوٹر جیسی چیز بنانے والے دماغ کو وہ بنائے۔ احسن الخالقین، سب سے بہترین پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھ دو رضا بخش، احمد بخش، فلاں بخش، فلاں بخش، یہ فلاں نے دیا، یہ فلاں نے دیا، یہ فلاں نے عطا فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، آپ کی بیوی کو ساڑی آپ دیں، سوٹ لا کے آپ دیں، اور اپنے دوست سے کہیں تم میرے شہر میں جا رہے ہو، میں یہاں کام کرنے آیا ہوں، میری بیوی کو یہ سوٹ دے دینا، اور آپ کی بیوی جب سوٹ لے تو وہ شوہر کی تعریف نہ کرے بلکہ اسی دینے والے کی تعریف کرنے لگے اور کہے تم تو بہت اچھے ہو، میں نے تو اپنے دل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، تم تو میرے لیے سوٹ لے کر آئے ہو۔ شوہر کی غیرت کو جلال آئے گا، اور وہ جہاں بیٹھا ہوگا جب یہ تیری حرکت سنے گا تو فوراً چیخ اٹھے گا، میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ تم اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو کہ ساڑی میری، سوٹ میرا، کپڑا میرا، اور تعریف تو دینے والے کی کر رہی ہے جس نے دیا ہے۔ میرے بھائیو، تم اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ رب العالمین ہے کتنا صبر کیے ہوئے ہمارے شرک کے اوپر، کتنا صبر کیے ہوئے ہے، وہ چاہے تو وہ اپنی غیرت کو آزما سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان کو توڑ کر زمین کے اوپر گرا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کی غیرت کو کتنا جوش آتا ہوگا جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ سب کچھ دے اور بندے کے اوپر نام لگا دیا جائے۔ اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں اور یہ ساری دنیا فقیر ہے، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ انتم کے اندر ساری انسانیت کیا، ساری مخلوق آ جاتی ہے، تم سب محتاج ہو، فقیر ہو۔ اور افسوس یہ کہ آج فقیر فقیر کو سے مانگے، فقیر فقیر سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کرے، مخلوق مخلوق کو پکارے، اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اس نظام کو دیکھو کہ کس طریقے سے وہ اللہ چلا رہا ہے۔ جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہے اس بچے کو دیکھو، ہاں اللہ جانتا ہے کہ یہ بچہ ابھی اپنی لیٹرین اور پیشاب پائخانہ صاف نہیں کر سکتا ہے، تو ماں کے دل میں اتنی محبت بھی وہ ڈال دیتا ہے کہ ماں کی گود میں بچہ پیشاب کر رہا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں رہی ہے، ماں کی گود میں وہ بچہ لیٹرین کر رہا ہے، ماں پھر بھی فرتے محبت میں اس کے گالوں کا بوسہ لے رہی ہے۔ اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، ماں کی محبت میں بھی دھیرے دھیرے گندی چیزوں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، اور جب بچہ اپنے ہاتھ پیشاب و پائخانہ صاف کرنے کے لائق ہوتا ہے تو ماں پھر اس کو اپنے گود میں اور اپنے مکان میں نہیں بلکہ الگ کنارے اس کے لیے لیٹرین و باتھ روم کا انتظام ہے، جاؤ وہاں کر کے آؤ۔ پھر وہ ماں اپنے بچے کی گندگی اور لیٹرین و پیشاب و پائخانہ بھی صاف نہیں کرتی۔ یہ پرورش کا، یہ محبت کا نظام بھی پرورش سے جڑا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ پھر دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کی پرورش کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، دوسرے جملے پر غور کیجیے، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ رحمان بھی مبالغہ، رحیم بھی مبالغہ، اس لیے ترجمہ یہی بہتر ہے، جو بڑا ہی رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ وہ دنیا میں بھی مہربان ہے، آخرت میں بھی مہربان ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ تم گناہ کرتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہم اغفر لذنبی، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کی رحمت کا مذاق مت اڑاؤ۔ امام حاکم اپنی مستدرک کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، جب بندہ شراب پیتا ہے، رات بھر نشے میں رہتا ہے، صبح اٹھتا ہے کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے بندے نے میرے خوف سے ڈر کی وجہ سے توبہ کی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ شام ہوئی، بندہ پھر شراب پیتا ہے، صبح ہوئی اللہ تو میری اس گناہ کو معاف کر دے، اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کے گناہ کو مٹا دو، میرا بندہ میرے خوف سے کانپ رہا ہے، میں نے معاف کیا۔ تیسرا دن ہے، بندے نے شام کو پھر شراب پی، صبح پھر توبہ کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں میں نے آج بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے، جاؤ اس کے گناہ کو مٹا دو۔ چوتھا دن ہے، بندہ شراب پیتا ہے، صبح ہو کے پھر توبہ کر رہا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے فرشتوں اب میرے بندے کے گناہ کو معاف نہ کرنا، لکھا رہنے دو، کیونکہ یہ میری رحمانیت کا مذاق اڑا رہا اور میری قہاریت کو بھول گیا ہے۔
کتنا مہربان ہے وہ, کیسے موقع فراہم کر رہا ہے کہ تم گناہوں کی معافی مجھ سے مانگو. رحمان اس کی سب سے اچھی صفت ہے. اللہ کے بہت سے نام ہیں, 99 نام ہیں صفتی وصفی نام, رازق, خالق, ستار, غفار, یہ سب اس کی صفتیں ہیں, لیکن رحم سے بڑھ کر اس کی کوئی صفت نہیں ہے, کیونکہ رحم ہی اگر اللہ رحم کی صفت سے اگر خالی ہو جائے تو پھر پیدا ہی کیوں کرے, وہ کسی کو کھانا ہی کیوں کھلائے, وہ رزاق, پھر اس کی رزاقیت کہاں چلی جائے گی. یہ ساری چیزیں اسی رحم سے جڑی ہوئی ہیں, اور اسی لیے اس نے یہاں کہا الرحمن الرحیم, یہ میرا رحم ہے کہ تم میری نافرمانی کرتے ہو اور پھر بھی ہم تمہیں تینوں ٹائم تمہیں کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. ایک غلام اپنے آقا کی اور اپنے مالک کی نافرمانی کرے تو اس کو نکال دیتا ہے, لیکن تصور کیجئے اللہ کے صبر پر کہ ہم سرعام ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں. نمازیں چھوڑنے والا کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ سجدے میں اپنی ناک کو رگڑو, اس لیے کہ ذلیل انسانیت ہے, عزیز اللہ کی ذات ہے. اور زمین پہ ناک سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ناک کو زمین پر رگڑ کر, چاہے وہ پرویز مشرف ہی کیوں نہ ہو, عبداللہ فہد ہی کیوں نہ ہو, صدام ہی کیوں نہ تھے جب وہ زندہ, کوئی بھی ہو, بڑے بڑے بادشاہ میرے دربار میں آئے تو سب کو میرے سامنے ناک رگڑنا پڑے گی, اس لیے کہ عزیز عزت والی ذات تو اللہ کی ہے. اب جو بندہ حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اللہ کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے مد مقابل اپنے آپ کو عزیز بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا العز ازاری والکبریاء ردائی, عزت تو میری لنگی ہے, والکبریاء ردائی, اور تکبر تو یہ میری چادر ہے. یہ دو کپڑے میں بھی پہنے ہوئے ہوں. اللہ کہتا ہے عزت میری لنگی ہے, میرا تہبند ہے, اور تکبر یہ میری چادر ہے. اگر تم اپنے آپ کو ذلیل بنا کر عزیز بنانے کی کوشش کرو گے, ذلیل نہیں بناؤ گے, تو گویا کہ تم مجھ سے میری لنگی کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہو. فمن نازعنی فی کل واحد منہما فقد عذبت عذابا شدیدا, اور اگر تو نے تکبر اور عزت یہ دونوں چیزیں چھیننے کی کوشش کی تو میں تجھے ایسا عذاب دوں گا جو تیرے وہم و گمان نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے, الرحمن الرحیم, وہ اپنی رحمت کی صفت میں تم کو بھی شامل کر رہا ہے. بار بار اللہ سے رحمت کا سوال کرو, اتنا سوال کرو, اتنا سوال کرو کہ اللہ نے دعائیں بتائیں, نبی نے دعائیں بتائیں کہ تم اللہ سے رحمت کا سوال کرو. مسجد میں جاؤ تو کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا, اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. میرے بھائیو, جب مسجد میں داخل ہو تو رحمت کا سوال کرو, جب نماز کے لیے ہاتھ باندھو اللہ اکبر تو اس میں بھی میری تعریف کرو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, میری رحمت کا سوال کرو. اتحیات میں بیٹھو تو پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی, میری رحمت کا سوال تم مجھ سے کرو, ہم مہربان ہیں, ہم تمہارے اوپر رحم و کرم کریں گے. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ, سلام پھیرو تو میری رحمت کا سوال کرو, السلام علیکم ورحمت اللہ, میری رحمت کا سوال کرو. میرے بھائیو, اس صفت سے اللہ نے بندوں کو بھی متصف کیا کہ تم مجھ سے میری رحمت کا سوال کرو, کیونکہ اگر میرا رحم تمہارے اوپر ہو گیا تو میں رزق بھی تمہیں دوں گا, تمہارے کاروبار میں برکت بھی میں تمہیں دوں گا, تمہاری اولاد کی تعلیم و تربیت کے سارے انتظامات میں کروں گا, کیونکہ یہ ساری چیزیں رحم سے جڑی ہوئی ہیں. تصور کیجیے, دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ بیٹھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی, یہ اسی رحم کا سوال ہے. اور جب رحم ہوگا اللہم اغفر لی تو اللہ مغفرت بھی فرمائے گا, وارحمنی مجھ پر رحم فرما, جب رحم فرمائے گا تو ہدایت بھی دے گا, وحدنی ہدایت بھی دے گا, وعافنی جب رحم فرمائے گا تو تجھے تمہاری بیماریوں سے عافیت بھی دے گا, ورزقنی جب رحم فرمائے گا تو وہ تمہیں رزق بھی دے گا. میرے بھائیو, یہ ساری چیزیں ہم نماز میں عربی میں مانگ رہے ہیں, ساری چیزیں نماز میں عربی میں. ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے فرض نماز کے بعد اردو میں دعائیں مانگنے کو ضروری سمجھ لیا ہے. امام صاحب مانگ رہے ہیں, پیچھے سب آمین آمین کہہ رہے ہیں. ارے ایسی کون سی دعا تھی جو تم نے نماز کے اندر نہ مانگی؟ نبی نے جو عربی میں بتائی وہ تم نے نہ مانگی, اور تم نے ضروری سمجھ لیا کہ اس کے بغیر, دعا کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی. ایک نئی بدعت ایجاد کر لی ضروری سمجھ کر. ضروری سمجھنے کو میں بدعت قرار دے رہا ہوں. بندے کا حق ہے, بندہ جتنا چاہے مانگے, جتنا چاہے مانگے, لیکن اس کے بغیر میری نماز ہی نہیں ہوگی, یہ چیز بدعت ہے. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. مالک تو وہ دنیا کا بھی ہے, لیکن قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے. تو آج کا ادھورا ہے, ادھورا تو نہیں ہے, ناقص تو نہیں ہے, لیکن پاکستان کی ملکیت
कुछ आर्जी तौर पर दूसरे को सौंप दी, हिंदुस्तान की मिल्कियत दूसरे को सौंप दी, सऊदीया की दूसरे को दे दी। कयामत के दिन ये सारी मिल्कियतों के मालिक मेरे दरबार में खड़े होंगे और अल्लाह पूछेगा लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन का पूरा पूरा मालिक कौन है? ये सारे खड़े होंगे। हाँ, शराबी खड़े होंगे, जुआरी खड़े होंगे, अय्याश खड़े होंगे, लाइनों में होंगे, चीख पड़ेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। उस वक्त उनको रहमान याद ना आएगा, कहर की सिफत से मुत्तसिफ करेंगे, वो अल्लाह को कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, क्योंकि जानते हैं कि आज मेरे ऊपर क्या बीतने वाली है। आज के दिन की बादशाह तो अल्लाह के लिए जो अकेला है और कहार जो जबरदस्त कहर ढाने वाला है, उसकी हुकूमत है। फरमाएगा अल्लाह आज का दिन तो वो दिन है कि सींग वाली बकरी ने अगर किसी बेसींग वाली बकरी को मारा होगा तो उसको भी आज सींग दिए जाएंगे और कहा जाएगा तू भी बदला ले ले। जानवरों से बदला दिलवाया जाएगा। इंसान का हाल क्या होगा? उसी में कुछ ऐसे भी होंगे जो नमाज़ें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, तहज्जुदें पढ़ते थे, फरिश्ता उनके हाथ में नामे अमाल देगा, वो दाहिना हाथ बढ़ाएंगे तो फरिश्ता अमाल नामा खींच लेगा, कहेगा अल्लाह ने मुझे तुम्हारे बाएं हाथ में नामे अमाल देने को कहा। जब वो बाएं हाथ बढ़ाएंगे वो नेकियां अपनी फेंकेंगे तो नेकियां ना मिलेंगी, बुराइयां बुराइयां। वो तहज्जुद पढ़ी होगी, नमाजें पढ़ी होंगी, वो चीख पड़ेंगे अपनी बुराइयां देखकर। तबकात की रिवायत आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, अल्लाह मेरी नेकियां कहां चली गई, अल्लाह मेरी तहज्जुदें कहां चली गई, अल्लाह मेरे नवाफिल कहां चले गए, अल्लाह मेरे हज और मेरी ज़कातें कहां चली गई। आवाज आएगी ओ मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरे हसद ने, तेरी गीबत, तेरी चुगली ने, तेरी दुश्मनी ने तेरी नेकियों को खत्म कर दिया। गीबत ऐसी चीज है वो नेकियों को जला देती है जैसे आग लगली को जला देती है। वो कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक होगा। दुनिया में एक आदमी का कत्ल किया, एक आदमी के कत्ल की सजा हमें मिल गई कि हमको मौत की सजा हो गई, लेकिन अगर किसी ने 10 आदमियों का कत्ल किया तो अभी हमको सजाए मौत दे दी गई, लेकिन ये एक मौत की सजा, अभी 9 कत्ल की सजा बाकी है जो दुनिया की अदालत हमें नहीं दे पाएगी। इसलिए वो पूरा पूरा मालिक है और हमारे पूरे पूरे जराइम की सजा हमको मिलेगी। इसलिए का मालिक यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है। कोई अदालत नहीं है जो पूरे पूरे गुनाहों की सजा दे सके। भाई हमने एक कत्ल किया हमको कत्ल हो गया, हमने 10 कत्ल किया हमको कत्ल कर दिया, तो 10 कत्ल पर भी वही सजा और एक कत्ल पर भी वही सजा, तो 9 कत्ल की सजा बाकी है कि नहीं? इसलिए एक अदालत ऐसी मानना पड़ेगी जो पूरा पूरा बदला हमें दे, और वो अदालत है कयामत के दिन की, वो अदालत है रब्बुल आलमीन की, वो अदालत है जहां बंदों पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा और वहां पूरा पूरा इनाम भी मिलेगा और पूरा पूरा हमें बदला भी और जजा और सजा सब पूरी पूरी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ इंसानों और ऐ जिन्नातों, हमने तुमको सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहे, नमाज ही पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, बच्चों को खिलाएंगे कहां से, पिलाएंगे कहां से? ये हमारे उलमा की न समझाने की वजह से आज हमारे दरमियान गलत फहमियां हो गई हैं। अपनी बीवियों बच्चों के लिए रोजी कमाना ये भी इबादत है, हाँ मेहनत करना ये भी इबादत है, रिक्शा चला चला कर उनका पेट पालना ये भी इबादत है। और अल्लाह ने ये नहीं कहा नमाज ही पढ़ते रहो, हाँ रहबानियत अख्तियार कर लो, किसी मकबरे या मजार पे बैठ के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की रट लगाए रहो और वहीं पर जाकर मोहल्ले और गांव वालों की रोजी रोटियों उनके टुकड़ों पर पलकर अपनी हरामखोरी की दही बना लो, ये नहीं कहा। बल्कि कुरान पढ़ो तो आपको पता चलेगा, फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जब नमाज हो जाए नमाज अदा कर लो, अब मस्जिद में फालतू न बैठो, अब मस्जिद में बेकार न बैठो, नमाज पढ़ ली, अल्लाह कहा गदा हुआ, फिर क्या किया? फंतशिरू फिल अर्ज़, निकलो मस्जिद से, भागो मस्जिद से, जाओ मस्जिद से, क्या करो? वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करो, अल्लाह की रोजी तलाश करो। रोजी को भी इबादत के बाद और रोजी को भी जोड़ दिया, यानी अपनी बीवी बच्चों को खिलाना भी इबादत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा उठा कर रखते हो अल्लाह उस पर भी सवाब देता है और सवाब इबादत पे मिलता है। यानी अपने हाथ से लुकमा उठाकर प्यार और मोहब्बत में बीवी को खिलाया जाए तो उस पर भी सवाब।
یہاں سے بھی بڑھ کر بات کہی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی بیویوں سے اپنے جائز تعلقات پورے کرتے ہو، ان سے ہم بستر ہوتے ہو، اس پر بھی اللہ تمہیں نیکی دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو میں اپنے لطف کے لیے، اپنے تلذذ کے لیے کرتا ہوں، اس پر بھی ثواب۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اگر یہ کام تم دوسری جگہ کرتے، ناجائز عورت کے ساتھ کرتے تو کیا اس پر گناہ نہ ملتا؟ جب ناجائز رشتے کے ساتھ کرنے پر گناہ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ جائز طریقے سے ملنے پر وہ ثواب کیوں نہیں دے گا؟ یعنی اپنی بیوی سے جائز طریقے سے ہم بستری کرنا یہ بھی عبادت ہے، عبادت کو محدود مت سمجھو۔ ہاں یہ عبادت اس وقت عذاب بن جائے گی جب ہم فجر سے پہلے پہلے غسل نہ کریں اور سورج کے نکلنے تک انتظار کریں اور سورج بھی نکل جائے اور ظہر تک ہم نہ نہائیں اور پھر کام پہ نکل جائیں۔ نماز میں پڑھنا ہے، جیسے نماز سے بڑھ کر عبادت نہیں، لیکن یہ عبادت عذاب بھی بن جاتی ہے جب فجر کے بعد ہم پڑھتے ہیں، جب عصر کے بعد ہم نفل پڑھتے ہیں، جب ہم زوال کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، جن اوقات میں منع کیا ان اوقات میں ہم پڑھتے ہیں، تو جیسے یہ عبادت عذاب بن جاتی ہے اسی طریقے سے اس کا بھی معاملہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت محدود نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے۔ اللہ کے رسول سے ایک آدمی کہتا اللہ کے نبی میں بہت دور سے آیا اور مجھے جانا ہے، مجھے توحید 2 جملوں میں بتاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے توحید 2 جملوں میں بتائیے توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے بہت دور جانا، کہاں؟ فرمایا توحید سمجھنا چاہتا ہے، کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، 2 جملوں میں توحید سمجھا دیا۔ جب تو مانگ تو اللہ سے مانگ، جب مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر، سمجھا دیا توحید۔ توحید کیا ہے؟ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، سمجھا دیا توحید۔ جب بھی سوال کرو تو اللہ سے، واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، ہو گئی توحید۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 3 آیتیں ذرا تفسیر طلب ہیں، انشاءاللہ پھر کوئی دوسرا موقع دیکھوں گا، پھر ہمیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم نے سورہ فاتحہ کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں جو شاید میرا علمی مطالعہ ناقص ہونے کی وجہ سے کچھ باتیں نکل گئی ہوں، اس کی ہم اللہ رب العالمین سے اس کی میں معافی اور معذرت طلب کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ اور جو باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ جو حق ہو اور جو قرآن و حدیث پر مبنی ہو اور جس کی تائید تیرے کتاب قرآن سے اور تیرے نبی کے فرمان سے ہو رہی ہو، بار الہ وہ تیرے فضل و کرم سے میرے منہ سے نکلی ہیں، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو باتیں سبقت لسانی کے طور پر میری زبان سے نکلی ہیں وہ شیطان کا اس میں دخل ہے، اے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات ایک سوال ہے، جو نماز میں درود پڑھتے ہیں کیا نبی اس کو سنتے ہیں؟ اگر سنتے ہیں تو پھر مزار والے بزرگ بھی سنتے ہوں گے، پھر آپ لوگ کیوں مزاروں کے خلاف ہیں؟ میرے کسی بھی بھائی نے سوال دیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ جو بھی میں بتاؤں اگر وہ حق ہے تو اس پر اس بھائی کو بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نماز میں درود پڑھتے ہیں کیا نبی اس کو سنتے ہیں؟ بالکل غلط بات ہے، قرآن تو خود کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى، اے نبی تم اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، جب نبی زندہ ہیں اور وہ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور دنیا والوں کو بھی موت آئے گی۔ پہلے تو یہ عقیدہ آپ بتائیے کہ آپ اللہ کے نبی کو یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ پردہ کر گئے تو پردے کا مفہوم بتائیے کہ وہ پردہ کیا ہے؟ وہ دنیا سے پردہ کر گئے یا وہ ہماری آنکھوں سے پردہ کر گئے؟ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے پاس ایک کتاب ابھی بھی رکھی ہوئی ہے، آپ آگے دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک لکھا ہوا ہے
کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں حیات ہیں. وہ بریلی سے چھپی ہوئی ہے وہ کتاب. ابھی بھی نبی اکرم قبر میں زندہ ہیں. نعوذ باللہ یہاں تک لکھا کہ محمد رسول اللہ کی بیویاں قبر میں ان کو پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے ہم بستر بھی ہوتے ہیں. آپ اس زندگی سے کیا مانتے ہیں؟ جو آدمی ہم بستر ہو رہا ہو تو ظاہر بات ہے وہ غسل بھی کرتا ہوگا, اور جس کو غسل کی ضرورت ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہوگا, پانی بھی پیتا ہوگا, اس کو ضروریات بھی محسوس ہوتی ہوں گی پیشاب و پائخانے کی. تو آپ جب کہہ رہے ہیں بابا میری دعا اوپر تک پہنچا دو, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ پائخانے میں گئے ہوں, لیٹرین میں گئے ہوں, تو ہو سکتا ہے وہ غسل کر رہے ہوں, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی روح سے قیامت تک واپس نہیں آتی ہے. اور یہ پیغمبر, ہاں اتنا ہم مانتے ہیں کہ قبر کی مٹی نبیوں کے جسموں کو کھاتی نہیں ہے. صحیح حدیث ہے, ایسی وہ حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم درود میرے اوپر پڑھتے ہو تو اللہ کی 10 رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں. یعنی جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑے گا اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا. یہ تو صحیح ہے, لیکن میں اس کو سنتا ہوں, یہ غلط ہے. اور ایک حدیث کسی نے ایسی بنائی, کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری قبر پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں, اور جو دور کسی ملک سے درود پڑھ کے بھیجتا ہے وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو میری قبر پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں, اور جو دور سے درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہی بتلا رہے ہیں کہ یہ حدیث کسی جھوٹے نے گڑی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں یہ کیسے کہہ دیں گے جو میری قبر پہ پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں؟ کیا زندگی میں بھی نبی کی قبر موجود تھی؟ ذرا اندازہ لگائیے. اور اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں جو میری قبر پہ پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں, اور جو دور سے پڑھتا ہے میں وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں موضوع ہیں, من گھڑت ہیں. بس ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا حکم ہے. اللہ رب العالمین پہنچاتا ہے, وہ کس طرح پہنچاتا ہے یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے. ہم اس زندگی کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں. ہماری زندگی سے یہ چیز پرے ہے. یہ دوسری